انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بھی پچھلے دنوں ان کے اوپر یہ رات والی ایک ویڈیو سی ریکارڈ کروائی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جب نبوت ختم ہوگی نا، منصب بھی ختم ہو گیا اور ہر طرح کا تعلق جو ہے اللہ سے ختم ہو گیا نبوت کے بعد، یعنی کہ یہ الہام اور کشف، اس کے بارے میں آپ یہ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں دیکھیے، آدمی جس فن کا ماہر نہ ہو اس میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ محمد علی مرزا بھائی جو ہے نا، ان کو اس مسئلے کے اندر ایک قد ہو گئی ہے کہ انہوں نے تصوف کی ہر بات کا رد کرنا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ انہیں مولانا اسحاق مرحوم کا یہ نظریہ نہ ان سے پوچھا نہ ان سے سیکھا۔ وہ جو 40 سوال وہ کرنے گئے تھے نا، اس کے اندر بھی انہوں نے تسلی سے مولانا کی بات نہیں سنی، نہ مولانا کے پوائنٹ آف ویو کو سامنے آنے دی۔ حالانکہ اس دن جب یہ آ رہے تھے، مجھے کسی اور جگہ پہ ویسٹرن سیولائزیشن کی جو فلسفی تھی، ماڈرنزم، اس کے لیکچر لینے کے لیے جانا پڑا تھا۔ ادروائز میں وہیں پر ہوتا تو میں نے کہتا ٹھہراؤ پیدا کر کے آپ اپنی طبیعت میں پھر سوال پوچھیں، پتہ نہیں کتنے اور اس کے اندر سے علمی باتیں آنی تھی۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہاں یہ بھی مجھے پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے۔ ہمارے مولانا صاحب کے سامنے جو اس طرح کی حرکت کرتا تھا، مولانا کہتے جب آپ کو پتہ ہے پھر مجھ سے کیا پوچھنا، چپ کر کے اپنا علم چھپا لیتے تھے۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں تصوف کے بارے میں، 0/000 میرے بھائی کا ہے۔ امام حسین کے بارے میں مولانا سے لیا اور سیکھا، الحمدللہ میں اس کی قدر کرتا ہوں، لیکن جو بات ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس میں انہوں نے کیوں دخل دی؟ ان کو کیا پتا کمالات ختم نبوت کیا ہیں؟ آپ کمالات ختم نبوت پہ علی مرزا سے کہیں کہ کیا آپ نے ابن عربی کو بذات خود پڑھا ہے؟ مولانا اسحاق کی 13 جلدوں کے اندر ابن عربی کے اوپر نقد نشان ایک ایک چیز، اور میں نے ان کے پاس بیٹھ کر پوچھا ہے یہ کمالات کیا نبوت کیا ہے؟ ایک آدمی اور ہے ختم نبوت کے 2 ڈاکو، اس نے بنائے 2 ڈاکو، نور پوری نے، ایک مرزا اور ایک مولانا، اس نے بنا لیا ایک، اور ایک آدمی وہ کہتا نہیں میں مولانا کی بات کو نہیں مانتا۔ بھئی نہ مانے، آپ کو کس نے کہا آپ عالم تھے کب جب ہم آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کی رائے سے مولانا عالم بنے؟ بات یہ ہے کہ ختم نبوت، کمالات ختم نبوت، مولانا نے یہ بات نہیں کہی۔ آپ اس کی سادہ لفظوں میں پڑھنا چاہتے ہیں نا، تو آپ اس میں قرآن مجید کی سورہ نساء کی وہ آیت پڑھ لیں کہ وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ایک اتنی سی بات تھی، اتنی بات کو کیسے نہیں وہ کشف کو مانتے اور کیسے الہام کو نہیں مانتے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے دور میں آپ دیکھیں یہ جو نبوت کا 46واں حصہ خواب کو کہا گیا ہے، تو خواب میں کیا آتا ہے پھر؟ وہ کشف کہہ لیں، الہام کہہ لیں، بات ہے کہ ایک ایسی بات جو پردہ غیب میں ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف اس کو سجھا دیتے ہیں۔ اس کو کشف کہیں، الہام کہیں، کچھ اس کا نام رکھ لیں، یہ ہے وہ، یہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور کئی جگہ پہ انہوں نے اپنی جگہ دروس میں کہا کہ یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھائی ہے۔ بھی آپ کو تو پھر یہ الہام ہوا ہے، دعویٰ تو آپ نے بھی کیا ہے، اور وہ پورے میڈیا پہ ان کے کلپ ہیں جو نکال کے لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ جہاں وہ کہتے ہیں یہ بات تو صرف میں ہی آپ کو بتا رہا ہوں، تو آپ کوئی نئی بات دین کی بتا رہے ہیں ہم نے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کمالات ختم نبوت کچھ نہیں پڑھا۔ مولانا اسحاق نے ختم نبوت کا یہ دروازہ بند کیا ہے، ہمیشہ کے لیے بند کیا ہے۔ وہ ختم نبوت کے معنی یہ کیسے لے سکتے ہیں؟ میں نے نور پوری اور سب کو کہا کہ آپ لوگ تقوی کے معیار پر پورا اس لیے نہیں اترتے کہ آپ لوگ خائن ہیں۔ آپ کی خیانت کا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا اسحاق ایک طرف تو مرزائیوں اور قادیانیوں کا رد کر رہے ہیں، مرزا قادیانی کو دجال اور اس کی نبوت کو اور اس کو کفر کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف کمالات ختم نبوت بیان کر رہے ہیں، تو اس کی ایسے تطبیق دو کہ وہ بات بھی رہ جائے اور وہ بات بھی رہ جائے۔ اب دونوں میں صلاحیت مرزے کے اندر تھی نہیں، اتنی تو محمد علی مرزا بھائی نے توفیق نہیں ان کو ہوئی کہ میں دونوں طرف سے دونوں باتوں کی ایسی تطبیق دوں کہ مولانا کا موقف سامنے۔ وہ کہتے تو ہیں اپنے آپ کو شاگرد، لیکن شاگرد کیسا ہے جس کو ابھی تک اس بارے میں نہیں پتا؟ وہ متاثر ہیں حنبلیوں کے ان باتوں سے جس میں وہ ابن عربی کو ضال مضل کہتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری ہیں اور روپڑی صاحب ہیں، قاضی شوکانی ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے ابن عربی کی توثیق کی ہے۔ ابن عربی اگر اتنا ہی کافر تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ مجھ میں اللہ ہے، تو مجھے یہ بتائیں ابن عربی عبادت کیوں اتنی زیادہ کرتے تھے؟ ادھر عبادت زیادہ تو اس کا مطلب ہے اس کی اس قول کی ایک ایسی توجیہ کی جائے گی جس سے وہ قول بھی رہ جائے اور جس سے ابن عربی کی یہ بات بھی۔ کیوں وہ عبادت کرتے؟ سجدہ پھر وہ کس کو اپنے آپ کو کرتے تھے؟ روزے کس لیے رکھتے؟ کچھ نہیں پڑھا انہوں نے ابن عربی کا۔ یہ تو عبارت بھی ابن عربی کی نہیں پڑھ سکتے فتوحات مکیہ کی، ہم صاف کہتے ہیں۔
اس کے تو ترجمے آج تک کرنے والوں جو ہیں وہ اپنے پاؤں سے نکل کے سائم چشتی اور بڑے بڑے لوگ، اور یہ ایک فاروق صاحب ہیں کہ ابن عربی آپ کا میدان ہی نہیں ہے، آپ کا میدان ہی نہیں ہے کہ آپ میتھمیٹکس کی کوئی بات سمجھ سکیں، اور آپ کیمسٹری کے آدمی ہیں، میتھمیٹکس میں دخل دے رہے ہیں۔ بھئی آپ اس فن کے ماہر نہیں ہیں، آپ چھوڑ دیں، آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ مولانا اسحاق نے قادیانیوں کے بارے میں واضح کافر کہا ہے ان کو، اور انہوں نے ایک دن بھی ان کو معولین تک میں شمار نہیں کیا، ورنہ میں اگر کھولنے پر آ گیا تو قادیانیوں کو حوالے میری باتوں سے مل جائیں گے، اور وہ کہیں گے اچھا یہ لوگ بھی یہ بات ہمارے بارے میں کہتے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے وہ باتیں بتانے کی۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ ان کو کمالات ختم نبوت کا بالکل علم نہیں۔ میں نے چاہا تھا ریکارڈنگ کرواؤں، ترتیب تھی، مجھے فرصت نہیں ہو سکی، ٹھیک ہے نا، بالکل بھی انہوں نے نہیں پڑھا۔ وہ منصب نبوت کے بھی قائل نہیں ہے کہ وہ اس وقت ہے، کمالات کے قائل ہے۔ مجھے یہ بتائیں، یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات میں سے کیا ہے؟ کمالات کے قائل تو حضرت نانوتوی بھی ہیں۔ تحذیر الناس مولوی احمد رضا خان نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ایک جھوٹا فتویٰ دیا ہے، اور ان کی عبارتیں کاٹ کاٹ کے پیش کی ہیں، انہوں نے ان کو خدا کا خوف نہیں آیا۔ پھر بعد میں تحذیر الناس پر ایک نظر پیر کرم شاہ بھیروی نے کتاب لکھی، اس نے کہا یہ تو بالکل حق ہے جو یہ قاسم نانوتوی نے لکھا ہے، اور اسی وقت پیر سیالوی نے کہا کہ یہ ساری واپس لے لو۔ اصل چیزیں یہ ہیں کہ آپ کے اندر جب حق کو لوگ آتے تو مسائل آپ کے ہاں پیدا ہوتے ہیں۔ کمال ان سے پوچھیں کہ کمالات کے ختم نبوت کے کمالات نبوت کے معنی کیا ہیں، اگر یہ معنی کر جائیں میں انعام دوں گا۔ ان کو کیا پتا اس کے اندر کشف کی حدود کیا ہے؟ دیکھیں، کشف، الہام، کوئی چیز بھی کسی بندے کو سمجھ آتی ہے، وہ دوسرے پہ حجت نہیں ہے، یہ اصل مسئلہ ہے۔ کتنا ہی بڑا کشف ہو جائے، مجھ پہ حجت نہیں۔ اس کو آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا اسحاق مرحوم کے سامنے ایک آدمی نے سیاہ رنگ کی ٹوپی پہنی، اور اس کے بعد اس آدمی نے جب نماز ادا کی نا تو نماز میں اس نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے۔ مولانا نے کہا یہ آدمی تو پہلے رفع دین بھی کرتا تھا، سینے پہ ہاتھ باندھتا تھا۔ تو اس کے ساتھ بعد میں گفتگو کی، اس نے کہا مولانا میں نے خواب میں دیکھا رسول اللہ نے کہا ہے کہ تم ناف کے نیچے ہاتھ باندھا کرو، رفع دین نہ کیا کرو، اس لیے میں نے یہ چھوڑ دیا۔ مولانا صاحب نے پورا جمعہ پڑھایا، 1994 کی بات ہے، 1994 میں یہ جمعہ پڑھایا۔ انہوں نے کہا کیا خواب حجت ہو سکتے ہیں؟ احادیث صحیحہ کے انبار لگے ہوئے ہیں، آپ کہیں کہ مجھے دوسری حدیث سے مطمئن کر دیا میں مان جاؤں، لیکن کل کو خواب میں آ کے آئیں، بشارات احمدیہ پڑھیں، ان کے اندر وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا کہ مرزا نبی ہے، اور ہمیں حجر اسود کے پاس جا کے قسم اٹھا دیں مرزا بشارات احمدیہ لکھی انہوں نے ایسے لوگوں کی خوابیں۔ خواب، الہام اور کشف کسی آدمی کے ہم پر حجت نہیں ہے، صرف نبی کا خواب اور اس کا کشف اور اس کا الہام لوگوں پر حجت ہے۔ باقی اللہ کسی کو سمجھا دے، بتا دے، یہ کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ ممانعت کی گئی ہو۔ نہیں، آپ پر بھی حجت نہیں ہے، آپ پر بھی وہ حجت نہیں ہے۔ مسئلہ اصلی اٹھائیں، مرکزی تصور اٹھائیں، سینٹرل آئیڈیا کو اٹھائیں، اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا، 2 منٹ ہی لگیں گے۔ الہام تو اس کو بھی ہو گیا تھا شیطان کو، اس نے کہا اللہ تو مجھے مہلت دے، اس کو ہو گیا تھا کہ اللہ نے مجھے مہلت دینی ہے، حجت ہو گیا۔ غیب تو اس کو بھی تھا، آئے قصہ ابلیس و آدم کے اندر میں نے سارا رد کیا ہے، اور یہ بندے کہتے ہیں اخیر کر دیا آپ نے، علم غیب اس کا رد کیا، اس کا کشف میں نے رد کیا۔ دعا کا مقبول اور قبول ہو جانا بھی بندے کا اللہ کے قریب ہونے کی علامت نہیں ہے، شیطان کی دعا قبول ہوئی ہے۔